بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ سورہ مریم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہے اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے کہ خلیل فلسطین کہتے ہیں، 247 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اس پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ تفصیل اسی کی یوں ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کریں جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا۔ شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کا نہایت عزت اور احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھیں۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کر دی اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئیں۔ ایک مذہبی کتاب اس واقعے کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، خداوند کے فرشتوں نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اس کے لیے خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں
دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھیں۔ انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان بن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجوریں کھاتی اور مشکیزے کا پانی پیتی اور بچے کو دودھ پلاتی رہتی۔ کھجوریں اور مشکیزے کا پانی آخر کب تک چلتا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کے سبب سے سید ہاجرہ بھی کمزور ہو گئی تھیں۔ ان کے سینے سے بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہتیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ کہیں سے کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اتر کر تو کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک انجانی سی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ یکسو ہو کر غور کرنے لگیں، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، ایک شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ وہ اپنی ایڑیوں پر اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اس حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سید ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابی عباس کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام قدا کی طرف آئے اور مکہ سے نشیبی علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشکیزیں لے کر پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کیں اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان بھی دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اسی لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کی اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت اور عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ کو رحم دل ملنسار پایا۔ قبیلے جرہم کے لوگ آپ کی عادتیں پسند آ گئیں، اسی لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھیں کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندانوں کے دوسرے لوگ بھی وہاں پر بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی سے لوگوں میں سے پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے۔ انہیں ہر طرح کے مصائب کا اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ بچے کو یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدر ہو چکی ہے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال اصرار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تھا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقدس کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں کا یا بعض مقام پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا تھا، اس طرح کی مصیبتیں نازل کرتا۔ ان کے خیال میں آفت سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کے ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے دی، اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارا مومن بندوں میں سے ہے۔ خواب کا مطلب واضح ہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ صالح لڑکا ہے اور نیک تھا۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرمانبردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہو گئی۔ قربانی کا یہ واقعہ مینا کے مقام پر پیش آیا۔ اس وقت اسے ایسی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کو اس مقام پر مینا پر اس واقعے کی یاد مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکے آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اللہ کے حکم ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کام میں آپ دیر نہ کیجیے۔ اس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔
اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں چن رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ گھر باپ اور بیٹے تعمیر کر رہے تھے۔ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میل و ملاقات کی جگہ تھی، تاکہ یہاں بھائی چارے کا منظر نظر آئے، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں۔ وہاں جانے والے خواہ کسی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اور ہدایت کے لیے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکے میں تعمیر ہوا۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ایک مرکز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم سے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں، اے رب، ہم دونوں کو اپنے فرما بردار بنا، ہماری نسلوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو مسلمان ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں جو ان لوگوں ہی کی قوم ہے، ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیاتیں سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا طاقتور اور حکمت والا ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے تو لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، اور حکم دیا گیا کہ لوگوں کو کہ عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، خواہ پیدل آئیں یا دور دراز مقام سے دبلی اونٹوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ تو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں اس ماہ مقدس میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔